4 Minuten verrannt haben wir es schon. Freitagmorgen sind wir in der Kunst hier für Sie. کہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، کل میں پڑھ رہا تھا کہ وقت کے امام الزمان جب بہت سخت بیمار ہوئے ایک دفعہ، اور بیماری کا عالم یہ ہو گیا کہ جو عزیز و اقارب تھے انہوں نے سمجھا کہ آخری وقت آ گیا ہے، حتیٰ کہ آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا گیا۔ وہ جو موت جب کسی انسان کے قریب ہو اور وہ مشکل میں ہو تو سورۃ یاسین، میں غلطی سے آیت الکرسی غالباً کہہ گیا، سورۃ یاسین کا ذکر ملتا ہے کہ اس کا ورد شروع کر دیا گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً ایک دعا سکھائی۔ وہ الفاظ تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر دوبارہ شفا بھی دی اور زندگی میں برکت ڈالی۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، اور جمعے کے مبارک دن کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خوشخبریاں اور برکات بتائی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں جو سورۃ جمعہ میں الفاظ آتے ہیں ان کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کی پکار لگائی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ اور کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھنے والے ہو۔ اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارا بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعے کی اہمیت یا اس دن کے متعلق جو روایات ملتی ہیں اس میں سے چند باتیں کرنے کے بعد، جیسا کہ خوشبو لگانے کے متعلق آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگاتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے، پرسکون باوقار طریقے سے مسجد جاتا ہے، پھر کچھ رکعت نفل پڑھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، امام کے آنے پر نماز پڑھنے تک خاموش رہتا ہے، تو اس کا یہ عمل اس کے گزشتہ جمعہ تک کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
سبحان اللہ۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو آج اس دور میں جس میں انسانیت کو ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے، ان الفاظ پہ عمل کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں، یا یہ سننے کے بعد کوشش کریں گے کہ وہ اپنے جمعے والے دن کو ان الفاظ کے مطابق ڈھال لیں۔ جمعہ کا دن کسی کی زندگی میں آئے اور انسان سہولت ہونے کے باوجود جمعہ نہ پڑھے، اس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کو غافلوں میں سے بنا دے گا۔ اور پھر دعا کی قبولیت کی گھڑی کے متعلق ایک روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ گھڑی بہت چھوٹی ہے۔ دوستو، جمعہ کے متعلق یہ جو باتیں یا جمعہ کی فضیلت یا برکات کے متعلق آپ نے سنی، ان سے آپ کی زندگیوں کے اندر کچھ نہ کچھ زیادہ نہیں تو تبدیلی آنے کے امکان ہو سکتے ہیں اگر ان کو بندہ غور کرے، ان پہ غور کرے، ان کو سمجھے۔ آج جمعہ کے دن صبح کے نظارے جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اونچائی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے۔ لیکن ساتھ ایک بہت زبردست خبر جو میں نے ابھی چند منٹ پہلے سنی، وہ ہے انسانیت کے لیے آج جو کورونا دلدل کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس میں روزانہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں انسان لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ ان کا ایک یہ کرونا ٹیسٹ مختلف ممالک میں شروع ہوا اور ابھی تک اس رائج ہے کہ انسان کے ناک کے اندر کافی گہرائی تک وہ ڈالتے ہیں ایک لمبا سا، وہ کیا کہتے ہیں، ٹیسٹ لینے کے لیے بریک تیلا یا لکڑی کا بریک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر روئی چڑھی ہوتی ہے اور وہ ناک کے اندر بہت گہرائی تک اور پھر گلے کے اندر، جس کی تکلیف بہت ہوتی ہے انسان کو۔ جو لوگ بھی ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں کسی مجبوری کے تحت سفر کے لیے، اور یہ ٹیسٹ رائج ہے پوری دنیا میں، اور عموماً یہ ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھیجتے ہیں 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، جو عام چل رہا ہے۔ انسان کو تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جب وہ رزلٹ آتا ہے اس میں نیگیٹو یا پازیٹیو، اس وقت تک انسان لٹکا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا رزلٹ آئے گا۔ ابھی جرمنی میں ایک نئی ٹیکنیک دنیا میں پہلی ایجاد کی گئی ہے، وہ ہے یہ جو گرارے کرنے سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا گورگل جرمنی میں، اپنا جرمن میں، اور آپ اردو میں جس کو ہم یا پنجابی میں غرارے کرنا کہتے ہیں۔ غرارے کریں گے آپ، اور وہ جو مٹل آپ غرارے کرنے کے بعد آپ اس کو اس لیبارٹری میں بھیج دیں گے، وہ خود آپ کو گھر سے وہ لے جائیں گے، اور یہ 24 آورز کے اندر اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، یعنی کوئی زیادہ دن۔ لیکن وہ جو تکلیف گلے میں وہ ڈالنے سے یا ناک میں ڈالنے سے کوئی لمبی چیز، وہ والی تکلیف ختم ہو گئی۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی بات یہ کہ اس ٹیسٹ کے اندر جتنی نئی صورتیں اس کی کرونا کی آ چکی ہیں، افریقن انگلینڈ میں وہ پھیلا، پھر مطلب وہ جو نئی موٹیشن جس کو کہتے ہیں کہ کرونا نے اپنی حیت چینج کر لی ہے، اس نے اپنی نوعیت چینج کر لی ہے، اور اس کا بہت تیزی سے جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، اس کی نئی شکل وہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس کا اس ٹیسٹ کے اندر پورے کا پورا انتظام ہے، وہ فوری بتائے گا کہ یہ کون سا والا ہے جو اس کو کرونا ہے۔ یہ ٹیسٹ دنیا میں بالکل پہلا اور نیا GM کمپنی، یہ کیا اس کا بتا رہے تھے، جرمنی میں یہ شروع ہو چکا ہے،
اور ان کا دعویٰ ہے یہ کہ ہم صرف غرارے کرنے کے بعد وہ جو انسان نکالتا ہے میٹ اندر منہ سے، اس سے ہم وہ رزلٹ دیں گے۔ یہ سہولت کے بہت بڑی چیز ہے۔ جرمن قوم جو ہے یہ باقی قوموں کے مقابلے میں محنتی اور کیا کہتے ہیں بڑی منظم ہے۔ ان کی جو ایجادات ہیں گاڑیوں کی وہ اور کئی وہ دنیا میں مانی جاتی ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا میڈیا پہ کتنا چرچا ہوتا ہے اور کیا کامیابی کا۔ ہماری صبح کی سیر جو جمعے والے دن تھی وہ آہستہ آہستہ مختلف نظاروں کے ساتھ ساتھ، ابھی آپ سورج نکلتا بھی دیکھیں گے پھر اوپر جاتا بھی، تو وہ اپنے آخر پہ اپنے کیا کہتے ہیں انجام پہ پہنچ چکی۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری ایک اپنی سوچ کے مطابق میں صبح کے نظاروں کے ساتھ واک کرتے کرتے آپ کو مختلف باتیں سنا دیا کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو پسند نہ آتی ہوں، لیکن بہتری کے لیے آپ پھر بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔